جی بالکل، آج کل دارالحکومت اسلام آباد میں ایک بک کا بڑا چرچا ہے، اور یہ دزد نیم شب کا رکیب، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ مراد سعید ہیں، جو کہ ایک عرصہ دراز سے روپوشی میں موجود ہیں، روپوش ہیں اور خود ساختہ جو ہے یہ ان کی روپوشی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی افواہیں ہیں کہ وہ کہیں بارڈر پار ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ کے پی کے میں ہیں، لیکن ان کی اس کتاب جو آئی ہے ہمارے پاس، اور ہم نے اس کا جو ہے مطالعہ بھی کیا ہے، اور بڑی ایکسائٹنگ جو ہے بک ہے، اور ہمیں شروع میں تو لگا کہ اس میں کوئی بہت بڑے انکشافات ہوں گے، لیکن مراد سعید صاحب، جن کو ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ بڑے طریقے سے چیزوں کو، فیکٹس کو ٹویسٹ بھی کرتے ہیں، ان کا جو انداز بیاں ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس میں وہ بات کہتے بھی ہیں اور بات کو ہینڈل بھی کرتے ہیں۔ یہی کچھ جو ہے اس بک میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس بک میں صرف کوئی جو ہے تقریباً 132 سے زیادہ جو صفحات ہیں وہ صرف ان کی ٹویٹس پر مشتمل ہیں، اور شروع میں انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اپنی والدہ صاحبہ کا بہت ذکر کیا ہے، اپنی بہنوں کا ذکر کیا ہے کہ کیسے ان پہ جو ان کے گھر پر جو ہے وہ مارٹر گرتا ہے، اٹیک ہوتا ہے، اور تمام جو سوات آپریشن سے لے کے جتنے بھی جو ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں ان کا انہوں نے ذکر کیا۔ یونیورسٹی آف پشاور کے ہاسٹل سے ان کا ایک سفر شروع ہوتا ہے، اور آئی ایس ایف کے ساتھ ہوتے ہوتے جو ہے یہ پھر ایم این اے بنتے ہیں، اور اس کے بعد وزیر بنتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ روپوش ہو جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے، ہم تو یہ ڈھونڈتے رہے کہ کچھ ہمیں جو ہے اس میں فیکٹس ملیں، لیکن جو اس میں فیکٹس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں فیکٹس بالکل نہیں ہے، لیکن انہوں نے کچھ ایسی پالیسیوں پہ بات کی ہے، انہوں نے جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ جو ہے اپنے کتاب میں تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ پاکستان میں صرف اور صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، اور وہی حکومتیں جو ہے بناتی ہے، بگاڑتی ہے، جتنے بھی جو برے کام ہیں وہ ان سے لنک ہیں۔ لیکن اس بک میں مراد سعید نے، جس کو پی ٹی آئی والوں نے، پی ٹی آئی نے جب ہم سنتے تھے جو کہ جنرل باجوہ کو والد کا، باپ کا درجہ، قوم کے باپ کا درجہ جو ہے وہ دیتی تھی، لیکن اس کتاب میں مراد سعید کی اس کتاب میں جنرل باجوہ کے والد کا درجہ تو ختم کر دیا، لیکن انہوں نے، مراد سعید نے، جو بشرا بی بی ہیں ان کو والدہ کا درجہ ضرور دیا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ان کے حوالے سے بہت بات کی ہے کہ جب وہ زمان پارک میں گئے تو ان کا کیسے اوپر والا جو پورشن ہے جو کہ عمران خان کے بچوں کے لیے تھا اس کو خالی کروا کے وہاں پر رکھا، اور وہ بالکل انہوں نے شفقت، ماں جیسی شفقت، اور مجھے ماں یاد آ گئی، اور دس اینڈ دیٹ، اس طرح کی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں۔ مراد سعید جو کہ ہمیشہ یہ چیز کہتے ہیں، اور بالکل اپنے لیڈر عمران خان کی طرح، کہ صرف میری ہی بات کی جائے، کسی اور کی بات نہ کی جائے، ان کی اس کتاب میں اس چیز کی عکاسی ملتی ہے۔ انہوں نے ہر وہ چیز بتائی ہے جو کہ ان سے شروع ہوتی ہے اور انہی پر ہی ختم ہوتی ہے۔ ان کے مد مقابل جو کیبنٹ ممبرز تھے ان کو وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے، اور اس میں ان کے جو کولیگز ہیں، یہ بک پڑھنے کے بعد مجھے جو اندازہ ہے، کچھ مجھے جو ہے میرا کوئی جو ہے یہ میں پیشن گوئی کر سکتا ہوں کہ جو عمران خان کے کیبنٹ کے ممبران تھے وہ بھی اب کتاب لکھیں گے، کیونکہ مراد سعید نے اپنے کولیگز منسٹرز پر بہت بڑے الزامات لگائے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ پورا ایک گروہ کا انہوں نے نام لیا ہے کہ وہ جو ہے جنرل باجوہ کا جو ٹیم تھے، اور جنرل باجوہ کی ٹیم جو ہے کابینہ میں انفلوئنس کرتی تھی اور اپنی لابنگ کرتی تھی۔ اس میں جو ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس میں شاہ محمود قریشی کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، اس میں شفقت محمود، اسد عمر، فواد چودھری، اور سب سے زیادہ جو ہے فیصل واڈا اور دیگر کا بھی اس کتاب میں ذکر ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی اس کتاب میں لکھا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی میں نے بات کی ہے، اگر سوات آپریشن سے سٹارٹ کریں، اور جو جب ان کا گھر گئے عمران خان صاحب، جو کہ مراد سعید کہتے ہیں کہ میں نے پی ایم ہاؤس سے ان کو جو ہے گاڑی تک جو ہے وہ رخصت کیا، اور وہ وہاں سے چلے گئے، اس کے بعد مراد سعید صاحب
وہ ہیلی پہ بیٹھ کے گئے تھے، اور اس کی جو ویڈیو کلپ تھا وہ میں نے ہی بنایا تھا اور ہمارے سارے دوستوں کو وہ شیئر بھی ہوا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے مراد سعید اس کتاب میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ بہت ہی مطلب کہ اب میں وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا کہ وہ تاثر دے رہے ہیں کہ فوج ہی برائی ہے، وہ ہی بری ہے، وہ ہی سارا کچھ ہے۔ لیکن مراد سعید صاحب آپ کی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں یہ بات کر رہا ہوں کہ چاہے سوات ہو، چاہے پشاور ہو، چاہے اسلام آباد ہو، کوئی سیکٹر کمانڈر، کوئی کرنل، کوئی جو افسر جس کا فون آتا تھا آپ اس کی کال کو ریجیکٹ نہیں کرتے تھے، آپ وہ کال اٹھاتے تھے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ میری جی ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے اور اس کے بعد میں جب فون دیکھتا ہوں تو کالوں پہ کالیں۔ تو بھائی آپ اتنے انفلوئنس تھے، اگر فوج اتنی ہی بری تھی تو جب آپ یہاں پر جب میڈیا ٹاک کرتے تھے تو اس وقت بتاتے کہ جی ہمارے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے، آپ یہ چیز بتاتے۔ آپ نے جو آپ نے اس بک میں خود لکھا ہے کہ جب آپ نے وزارتوں کی بات کی کہ جی وہاں پہ جو ہے ڈی جی ایف ڈبلیو او اس طرح دیگر جو ہیں وہ مطلب کہ ان کی فائلیں جب کھلیں تو مجھ پہ بڑا دباؤ آیا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے صرف وہ پی ایم آفس تک پہنچائی تھی فائلیں کہ ان کا احتساب ہو دس اینڈ دیٹ۔ تو کیا اس وقت پریس کانفرنس نہیں ہوتی تھی؟ اس وقت آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی کہ آپ بات کرتے کہ کون کون کرپٹ ہے، کون جو ہے اس کرپشن کی بات کی جا رہی ہے۔ اس بک میں آپ نے حوالہ دیا ہے چائنا کا دبے الفاظ میں، لیکن کیا آپ کے وزیر ہوتے ہوئے چائنا جو ہے ہم سے ناراض نہیں ہوا؟ اور اس بک میں آپ نے کچھ فیکٹس کو جو ہے مینیپولیٹ بھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ چیز ہے، اور اس میں یہ بھی بات کروں گا کہ جو فیصل واڈا پہ انہوں نے کیا بات کی ہے، میں تو الزامات ہی کہوں گا، وہ تو ویسے اس بک میں انہوں نے اپنی طرف سے فیکٹس لکھے ہیں، لیکن اب یہ فیصل واڈا سے پوچھنا ہے اور دیگر سے پوچھنا ہے کہ کیا جنرل باجوہ نے ان کی سب کے سامنے پی اینس کے سامنے بھی بے عزتی کی ہے یا نہیں۔ جو میں ملٹری آفیسرز کی بات کر رہا ہوں تو میں اس بک کے اینڈ پر جب پہنچا ہوں تو میں نے جو جنرل باجوہ جن کو والد کہا جاتا تھا ان کو بالکل جو ہے انہوں نے آؤٹ کیا اور انہی کو ہی مورد الزام ٹھہرایا، سب لوگ خراب تھے۔ تو ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو اس بک میں نے پڑھا کہ سوات میں ان کا کوئی جلسہ تھا یا کوئی ایک ان کی میٹنگ تھی، تو وہاں پہ سیکٹر کمانڈر یا جی او سی جو بھی تھے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے جناب ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو یہ بڑے فخریہ لکھتے ہیں اپنی ایک جگہ پہ کہ جی مجھے کالوں پہ کالیں آئیں کہ آؤ ہم نے آپ سے ملنا ہے ہم نے۔ اور جب میرے جو سٹاف تھا یا دوست تھا جس کو کالز ہو رہی تھی کہ جی ہماری بات کراؤ، میں فون نہیں اٹھا رہا تھا، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کال آتی ہے کہ جی میں فلاں کیپٹن بول رہا ہوں اور مراد سعید صاحب نے یہاں پر پہنچنا تھا، میں نے ان کو ویلکم کرنا تھا، لیکن جب میں وہاں پر پہنچنے سے کچھ منٹ پہلے ہی وہاں پر بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ جو کیپٹن ہے وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے وہ خود قصے لکھ رہے ہیں، شہادتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے جو سلیم باجوہ تھے اور دیگر ان سے بڑے جو ہے آئی ایس پی آر سے انہوں نے بہت بات کی ہے، جنرل فیض کے حوالے سے کوئی خاص بات نہیں کی، بہت اچھی باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اس وقت جو اقتدار میں ہے، جو جس پوزیشن پہ ہے، اس حوالے سے بہت کچھ اچھا ان کے بارے میں لکھا ہے، اور جو تھوڑی سی سائڈ پہ ہے تو اس کو اچھا خاصا جو ہے وہ اسکرو کیا ہے مراد سعید صاحب نے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے جو کہ اقتدار میں ہیں، جس میں سہیل افریدی ہیں وزیر اعلیٰ کے پی، اور مینا خان، اور اس کے ساتھ شفقت جو کہ پی ٹی آئی کا آئی ایس ایف کا ایک بڑا جو ہے وہ نام ہے، سمارٹ بوائے ہیں، ان کا اور دیگر کا بھی وہ جو ہے نام لیتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ جی انہوں نے بہت اچھا جو ہے وہ پرفارم کیا آئی ایس ایف سے لے کے، اور ابھی تک کی وہ بات کرتے ہیں، اور جو آپریشنز کی انہوں نے بات کی، اور بڑی دلچسپ ان کی سٹوری یہ جو بک ہے اس میں مجھے پتہ چلتا ہے، مجھے تو آج یہ انکشاف ہوا ہے کہ جو پاک افغان کی جو بارڈر پہ جو کہ طویل 2400 کلومیٹر سے زائد کا جو بارڈر ہے، وہاں پر جو باڑ لگی ہے وہ تو مراد سعید صاحب کے کہنے پر لگی ہے۔ مراد سعید صاحب آپ اپنی اس بک میں لکھتے ہیں کہ جی میں پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پیش کرتا ہوں کہ جی اس پہ فینسنگ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد شاید فوج کو تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے کہ جی یہ بات تو بڑی اہم ہے اور فینسنگ ہونی چاہیے۔ مراد سعید نے اپنی اس کتاب میں بڑے کھل کر جو ہے آپریشنز میں اور طالبان کے خلاف جو ہے بات کی ہے،
اور انہوں نے کہا کہ کون کون سی ایسے جو ہے ٹائم تھا، وقت تھا جب کہ طالبان جو ہیں وہ آئے، وہاں پر بسے اور ان کو بسنے دیا گیا، تمام تر معاملات ہوئے، اور پھر جب آپریشن ہوا تو کیسے ان کی فیملی سمیت جتنا بھی جو ان کا علاقہ ہے وہاں پر کیسے لوگ جو ہیں وہ جو ہے ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اور سب سے اہم بات میں سمجھتا ہوں کہ جو اسد کیسر ہیں ان کا مراد سعید کے جو فیملی ہے ان پہ ایک بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ مراد سعید اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب سوات آپریشن شروع ہوتا ہے تو اسد کیسر صاحب کے جو ہے وہ اپنے گھر میں ان کی فیملی کو ٹھہراتے ہیں، اور ان کی اپنی بہنوں کا بھی کتاب میں ذکر کیا کہ وہ تو جو ہے لال بیگوں سے بھی جو ہے وہ ڈر جاتی تھیں، لیکن جب شیلنگ اور مارٹر ہوئے اور جب ان کی والدہ جو ہے اور اس کا بھائی جب ان کی زد میں آئے تو وہ ایک بڑا دردناک کہانی جو ہے انہوں نے لکھی، اور عمران خان بھی ان کو دیکھنے گئے، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ایفرٹس کی اپنے علاقے کے لیے، اور جو دو جو ہے سوات کے علاقوں کا انہوں نے بڑے زور سے جو ہے اس میں ذکر کیا تمام تر حوالے سے، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس بک میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ لیکن جو سب سے اہم جو 2-3 چیزیں ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو بتائیں کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ کچھ ایک واقعات جو ہیں 2-3 جو کہ انٹرسٹنگ ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور ایک تقریباً میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ کون سے جو ہے پیجز پہ ہیں، یہ بھی ہم آپ سے جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ اور اس میں 144 جو پیج ہے اس سے آگے جو ہے مراد سعید بڑا کچھ لکھتے ہیں، اور اس چیپٹر کا نام ہے جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اس طرح کی انہوں نے جو ہے بات اس میں بیسیکلی یہ لکھتے ہیں کہ ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور میٹنگ پی ایم ہاؤس میں ہوتی ہے، جنرل باجوہ، جنرل فیض اور دیگر جو ہے وہ آتے ہیں، اور اس میٹنگ میں جو ہے بات کی جاتی ہے طالبان کے حوالے سے، افغانستان سے جو انخلاء کے حوالے سے، جو امریکہ کا جو انخلاء ہے اس حوالے سے بات ہوتی ہے۔ تمام تر بریفنگ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ تلخ کلامی ہوتی ہے، مطلب کہ کافی جو ہے ماحول جو ہے وہ کافی خراب ہو جاتا ہے، اور عمران خان اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے باجوہ صاحب بھی اٹھ کے جو ہے وہ نکل پڑتے ہیں، اور مراد سعید کہتے ہیں کہ اس میں بھی ان کا ایک بہت بڑا رول ہے، کیونکہ وہ کچھ سوالات مراد سعید نے جنرل باجوہ سے پوچھے جس پر وہ کافی جو ہے وہ نالاں ہوئے۔ اور سب سے اہم بات جو کہ اس کتاب میں لکھی گئی ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے مراد سعید کی، کہ انہوں نے جنرل باجوہ کا موقف بھی ڈالا ہے کہ جنرل باجوہ جب میٹنگ میں پی ایم ہاؤس میں بیٹھے تھے تو 2 چیزیں انہوں نے بڑی اہم کی ہیں۔ ایک تو بات انہوں نے کی تھی کہ جی ایکسٹینشن لینا میری مرضی نہیں تھی، اور دوسری بات کہ نواز شریف کو میں نے باہر نہیں بھجوایا۔ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے، اور یہ مراد سعید اپنی اس کتاب میں بتاتے ہیں کہ جب بات ہوتی ہے نیب کے قوانین میں ترامیم کی، اور اس کے نیب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں، اسد عمر بھی اس میں اپنی انپٹ دیتے ہیں، اور مراد سعید کہتے ہیں کہ جی نیب کو ختم ہونا یا نہیں، لیکن یہ تو کرپشن ثابت ہوئی ہے نواز شریف پر، لیکن پھر بھی وہ باہر چلا گیا۔ اس پر جو ہے جنرل باجوہ کافی زیادہ غصے میں آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بات کیوں ہو رہی ہے، تو عمران خان انٹروین کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کا نام نہیں لیا، تو پھر جنرل باجوہ نے کہا نہیں کہ یہ ہر جگہ پہ یہ بات ہوتی ہے کہ جنرل باجوہ میرے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جی ہم لوگوں نے اس کو بھجوایا ہے، تو ہم نے نواز شریف کو باہر نہیں بھجوایا۔ تو عدالتی حکم اور میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے بھی اس کتاب میں کافی چیزیں تھوڑی بہت درج کی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے عمران خان نے اس میٹنگ میں یہ بھی بولا کہ جب جنرل باجوہ نے کہا کہ اب تو اپوزیشن کو کچھ دینا ہوگا، جبکہ نیب ترامیم کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں، کیونکہ آگے فیٹف کی لیجسلیشن کرنی تھی اور اپوزیشن کی سپورٹ درکار تھی۔ تو اس میں جو ہے جب یہ بات کی جنرل باجوہ نے خان کو کہ بھائی ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دینا ہوگا تو حکومت کو، تو اس پر جو ہے عمران خان نے کہا کہ اچھا جب آپ کی ایکسٹینشن کا وقت تھا تو اس وقت تو اپوزیشن نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی تھی، مطالبے نہیں کیے تھے، اور وہ جھوک در جھوک آ رہے تھے اور بڑا بڑھ چڑھ کر آگے آ رہے تھے۔ تو اس پر جنرل باجوہ نے کہا کہ بالکل ایسا نہیں ہے، ایکسٹینشن میں نے جو ہے نہیں مانگی تھی، اور ایکسٹینشن مجھے لینی بھی نہیں تھی، اور جو جو بھارت اور کشمیر کا مسئلہ تھا
اس کی وجہ سے مجھے مجبوراً یہ ایکسٹینشن لینی پڑی. تو یہ دو وہ فیکٹس ہیں جو کہ مراد سعید نے اپنے کتاب میں لکھے ہیں, جو کہ جنرل باجوہ نے یہ بات پی ایم ہاؤس میں کلیئر کی. اس کے بعد ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسی میٹنگ سے اٹھ کے جاتے ہیں, اگلی دفعہ کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو یہ اسی طرح مطلب کہ اٹھ کے جاتے ہیں. عمران خان اکارڈنگ ٹو مراد سعید کہ وہ جی اٹھ کے چلے جاتے ہیں, جنرل باجوہ بعد میں جاتے ہیں اور یہ وہ. تو جیسی وہ میٹنگ ایک ختم ہوتی ہے تو باہر اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ باہر جب وہ جاتے ہیں روم سے, میٹنگ روم سے, تو وہاں پر آگے جو ہے فیصل واڈا جو کہ اس وقت وزیر تھے وہ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں. اور انہی دنوں میں جو فیصل واڈا ہے انہوں نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں جو فوجی بوٹ ہے وہ ٹیبل کے اوپر رکھا تھا. تو وہ ان کو دیکھتے ہی جو ہے جنرل باجوہ جو ہے وہ کافی زیادہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور ان پر برس پڑتے ہیں کہ تم یہاں پر, جو کہ مراد سعید نے لکھا کہ وہ خوش آمد کے لیے آگے بڑھے تھے خوش آمدی سٹائل میں. تو جنرل باجوہ ان پہ کافی زیادہ برسے کہ بھائی آپ کو وہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی, تم کیا شو کروانا چاہتے ہو, دس اینڈ دیٹ. مراد سعید کہتے ہیں کہ جب وہاں پر ان کی کتاب میں لکھا کہ فیصل واڈا صاحب کی اچھی خاصی کلاس ہو رہی تھی تو جنرل وہاں پر فیض بھی تھے اور جنرل فیض کی طرف انہوں نے مطلب کہ ریکویسٹ انداز میں دیکھا اور پھر جنرل فیض نے جنرل باجوہ کو کہا کہ بس اب معاف کر دے, رہنے دیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف وہاں پر ہم منسٹرز موجود تھے بلکہ تمام جو وہاں پر جو پی ایم سٹاف ہے, پی ایم آفس کا, ہاؤس کا, وہ سب وہاں پر موجود تھا اور سب وہ چیز دیکھ رہا تھا. اور پھر انہوں نے فیصل واڈا نے جنرل باجوہ سے خصوصی طور پر اس معاملے پر معافی بھی مانگی ہے. تو یہ تو اب ہم فیصل واڈا صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا آیا یہ بات ہوئی تھی سر یا نہیں ہوئی تھی. اس کے ساتھ جو اس کتاب میں ذکر ہے وہ نگران وزیر اعظم سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب کا ہے, اور اس پر ایک چیپٹر میں لکھا ہے مراد سعید نے کہ وہ ہمارے حساس ادارے کے جو منظور نظر ایک کمپنی تھی اس کی جو ہے پے رول پہ وہ سینیٹر بنے ہیں. یہ اس میں لکھا ہوا ہے کتاب میں. وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب ایک کمپنیوں کا جب میں آڈٹ کر رہا تھا, کنسٹرکشن کمپنی تھی غالباً, تو اس میں ایک کمپنی ایسی تھی جس پر جو ہے مجھے کالز آئیں اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو جو ہے نا ہماری اپنی کمپنی ہے تو اس کو آپ نہ چھیڑیں, دس اینڈ دیٹ. اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بیسیکلی جو ہے اس کمپنی نے پیسہ لگا کر انوار الحق کاکڑ کو یہاں پر سینیٹ میں پہنچایا جو کہ بعد میں وزیر اعظم بنے. تو انوار الحق کاکڑ صاحب پر بھی یہ الزام ہے, فواد چودھری صاحب کو بھی جو ہے مراد سعید نے آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے, اور اسد عمر صاحب کو بھی کافی زیادہ جو ہے انہوں نے بات کی ہے کہ اسد عمر میں بھی جو ہے باتیں کی ہیں. پرویز خٹک صاحب کو تو بالکل جو ہے کلین بولڈ کیا ہے اس کتاب میں, اور انہوں نے حوالہ دے کر لکھا ہے کہ جی ایک پرویز خٹک صرف اپنے خاندان کا سوچتے ہیں, اور جو جنید اکبر ہیں وہ ایک مقام پر یہاں پر اسلام آباد میں جب بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے لکھا کہ عمران خان میرا پاکستان کتاب کا نام لکھا, کوئی اس طرح کی جو بھی بات کی, اور لکھا کہ جب پرویز خٹک کتاب لکھے گا تو پرویز خٹک لکھے گا میں اور میرا خاندان. تو بہت سی مطلب کہ ایک جو ہے مختلف زاویوں سے جو ہے ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے پرویز خٹک کو, اور انہوں نے کہا کہ بالکل یہ بھی اس لابی کا حصہ ہیں جو کہ پرویز جو کہ جنرل باجوہ کی کچن کیبنٹ تھی, جو کہ ان کے خاص کیبنٹ کے لوگ تھے جن سے وہ میٹنگ لیتے تھے اور وہ ان کی لابنگ کرتے تھے, ان میں یہ سب لوگ شامل ہیں. شہباز گل کے حوالے سے کچھ اچھا ہی لکھا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا. پی ایم ہاؤس کے حوالے سے جب یہ بات تھی کہ جی اس چیپٹر میں لکھا ہے کہ عمران خان کہتا ہے کہ جی میں اکیلا ہوں, مراد میں اکیلا ہوں, میرے ساتھ کوئی نہیں ہے, یہ سن لو یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور مراد سعید صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں ہی صرف عمران خان کے ساتھ تھا, باقی کوئی وزیر جو ہے وہ عمران کے پاس یا عمران کے ساتھ نہیں تھا. ہاں ان کی خوش آمد کرتے تھے لیکن 2 گھنٹے بعد جو ہے وہ فیصلہ بدل لیتے تھے. اور انہوں نے ذکر کیا کہ جب یہ جو ان کے مطابق جو کہ ایک آئینی طریقہ کار ہے جی اپنا تحریک عدم اعتماد اور تمام تر معاملات, اور اس پہ جو ہے ان کو رجیم چینج کی بات کرتے ہیں کہ رجیم چینج ہوئی ہے. تو مراد سعید صاحب کی کتاب پڑھنے سے مجھے یہ بھی ایک تاثر جو ہے ملا ہے کہ یا تو ان کو علم نہیں تھا اس بڑی جو ایک معاملہ ہو رہا تھا ان کی گورنمنٹ جانے کا, یا پھر ان سب نے کبوتروں کی طرح اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں. کیونکہ اس کتاب میں جو لکھا ہے مراد سعید نے
کہ جی عمران خان بڑی گہری سوچ میں تھے اور انہوں نے کہا کہ بس دس از دی اینڈ اور دس اینڈ دیٹ اور میں اکیلا ہوں. اور جب اسد کیسر نے جب اپنا سیٹ چھوڑی پارلیمنٹ میں جا کے کہ جی میں استعفیٰ دیتا ہوں اسپیکرشپ سے, تو وہاں سے عمران خان بھی اٹھے اور ڈائری اٹھائی اور وہ چل دیے کہ جی ناؤ اٹس اوور اور دس از دی اینڈ, اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک نئی تحریک شروع کریں گے. اور پھر جب وہ بنی گالہ جاتے ہیں تو وہاں پہ پی ایم ہاؤس کی سیکیورٹی بھی واپس لے لی جاتی ہے, اور ایک کرنل رضوان کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ پی ایم آفس ہاؤس میں آئے تھے چارج سنبھالنے. 10 تقریباً ہمارے 10 صحافیوں کا 10 سے 11 صحافیوں کا جو ہے ٹوٹل اس میں ذکر کیا. سوات کے جرنلسٹ ہیں 2, ایک جو ہے عالمی ادارے کا جو ہے صحافی ہے اس کا ذکر کیا ہے. ارشد شریف صاحب سے ان کی کافی زیادہ تھی, اللہ جو شہید ہیں ان سے ان کی جو ہے کافی زیادہ ان کا ذکر ہے. ہمارے کچھ 3-4 دوستوں رضوان غلزئی اور جو ہے عمر قادر کا بھی ذکر ہے, اور اس طرح کافی ذکر ہے. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کا بھی ذکر ہے, اور جو انہوں نے بات کی کہ جی میں جب جاتا تھا تو دیکھتا تھا ہر طرف جو ہے ISI ہے اور دس اینڈ دیٹ تمام لوگ ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بک کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک طرف یہ تاثر, آپ کو یہ حقیقت ضرور پتہ چلے گی کہ ڈے فرسٹ سے لے کے سوات سے لے کے پی ایم ہاؤس تک مراد سعید بھی مسلسل جو یہ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی وہ جنرل فیض کا حصہ ہے, تو مراد سعید بھی مسلسل اداروں کے افسران کے ساتھ باقاعدہ طور پر رابطے میں رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ جی بالکل انہوں نے کہا کہ میں نہیں ہوں, وہ بالکل رہے, ان کی کتاب سے یہ بات جو ہے یہ ثابت ہوتی ہے. لیکن یہ تمام تر ایشوز ہیں, اور اپنی منسٹری کی بھی باتیں انہوں نے کچھ کی ہیں کہ جی میں نے سڑکیں جو ہیں وہ جو ہے کم لاگت پہ بنوائی ہیں, اور اس کا بڑا جو ہے سب کو درد تھا اور بڑی پریشانی تھی, اور عمران خان مجھے شاباش دیتے تھے. تو یہ تمام تر معاملات ہیں. اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ شاید میں اس تھوڑے سے وقت میں جو ہے وہ میں نہ بتا سکتا ہوں, لیکن ایک سمری دینی تھی, اور سمری یہ ہے کہ جو یہ کہا جاتا تھا کہ طالبان کو پاکستان میں لانے کا فیصلہ پی ٹی آئی دور کا تھا, جو کہ سمجھا جاتا ہے. لیکن مراد سعید نے اپنی اس کتاب سے تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ جی فوج اور جنرل باجوہ کا فیصلہ تھا کہ جن کو واپس لایا جائے, وہ عمران خان کا فیصلہ نہیں تھا. یہ تو اس کتاب سے حقیقت جو ہے وہ مطلب کہ یہ بات جو ہے واضح ہوتی ہے اس مراد سعید کی دانش کے مطابق. تو اب اس کا کیا حال ہوگا, اس کا کیا کرنا ہے, اس کے بعد جب دوبارہ سے جو ہے طالبان جب یہاں پر آتے ہیں تو اس کی بھی ایک اپنی ایک روداد ہے. اور جو طالبان کی طرف سے مراد سعید صاحب کو جو فون آتے تھے کہ تم پورے ملک کے ٹھیکیدار ہو, دس اینڈ دیٹ, اس طرح کی باتیں بھی ہیں. تو اگر طالبانوں کی اتنی ہی نظر ہے مراد سعید پر تو جو بھی ہے, لیکن وہ ہم ایکسپیکٹ کیا کر رہے تھے اس بک سے, ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ ارشد شریف کا جو معاملہ تھا جس میں مراد سعید نے بڑے واضح طور پر کہا تھا کہ میں جو بھی ہوتا تھا وہ میں ارشد شریف صاحب کو بتاتا تھا, ٹھیک ہے, اور جو بھی پروگرام میں صرف ان کے پروگرام میں جاتا تھا. میری ایک ان سے بڑی ایک موبائل کی انہوں نے بات کی کہ شاید ان کے پاس بیلنس ختم ہو گیا تھا تو میں نے بھیجا, کوئی اس طرح کی بات تھی, وہ آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. لیکن ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا ارشد شریف صاحب کے شہید کے جو باہر جانے کا جو معاملہ تھا اس پر جو ہے یہ تفصیلی طور پر جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے اور بہت سی کچھ چیزیں بتائیں گے, کچھ فیکٹس بتائیں گے, لیکن ہمیں وہ چیز اس میں نہیں ملی. ہم یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ مراد سعید اتنے عرصے سے کدھر ہیں. بہت سے لوگوں کی بہت سی رائے تھی کہ شاید وہ افغانستان میں ہیں, لیکن یہ بک پڑھنے کے بعد مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ افغانستان میں جو ہیں وہ ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ KPK میں ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کچھ اداروں کے پاس ہیں کہ تحویل میں ہیں. لیکن اس بک میں ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جس سے ہم بتا سکیں کہ مراد سعید کہاں پر موجود ہیں. تو یہ جی تمام تر معاملات ہیں, اور انہوں نے یہ جو ہے مراد سعید نے یہ کتاب لکھی ہے, اور اس میں اپنی ٹویٹس کا بھی انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک پورا جو ہے 132 صفحات بھی جو انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں وہ بھی اس میں جو ہیں وہ درج کیے ہیں. تو ان کے پشاور یونیورسٹی کے واقعات خیر مجھے بہت پسند آئے, جو کہ کیونکہ پشاور یونیورسٹی سے میں ہم نے بھی کچھ ٹائم گزارا ہے. تو یہ تمام تر معاملات ہیں, اور بنی گالہ کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ کچھ خاص ڈسکس نہیں ہوئی. ہاں یہ ضرور تھا کہ جب وہ یہاں پر آتے تھے
تو ان کے ساتھ ISF کے لوگ کافی زیادہ ہوتے تھے، اور ڈی چوک میں جو ایک انہوں نے تقریر کا حوالہ دیا، اور جو سب سے اہم بات جو کہ میں سکپ کر رہا تھا، 2019 میں جو UN کی جو جنرل اسمبلی میں جو خطاب تھا، انہوں نے لکھا کہ جی اس وقت سے ہمارے پیچھے انٹرنیشنل لابی جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی تھی۔ مولانا فضل الرحمان کا بھی انہوں نے دھرنے کا ذکر کیا کہ وہ بھی پلانٹڈ تھا ہماری حکومت کے خلاف، اور اس کے علاوہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہوئی تھی حکومت کے خلاف۔ تو جی ہماری حکومت کے خلاف جو ہے وہ شروع دن سے ہی تھے، اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جب فوجیوں کا مجھے فون آتا تھا اور ہماری جب ڈسکشن ہوتی تھی تو اس پہ بھی بات ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کہ جی ہماری بات نہ کریں، آپ حکومت پہ رکھیں، ہمیں نہ ہمارا احتساب نہ کریں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں انٹرسٹنگ جو کہ اس میں آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو اور پڑھنے کو ملیں گی۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اسد کیسر صاحب پہ بھی جو ہے وہ ہلکا سا جب کوئی ایک تقریر کر کے آئے تھے تو وہاں پر پرویز خٹک اور اسد کیسر صاحب ان کے پاس آگے، ان کا بھی ذکر کیا، لیکن جو قاسم سوری نے جو ایک بڑا اقدام اٹھایا تھا وہاں پر، جو انہوں نے جو سپیچ کی تھی اس کے حوالے سے اور پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی تھوڑا کم ہی انہوں نے جو ہے وہ ذکر خیر کیا ہے۔ تو ایک انٹرسٹنگ کتاب ہے جی، ہم آپ کو لازمی کہیں گے کہ جی یہ پڑھیں اور اس کو دیکھیں کہ کیا نیریٹو جو ہے وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کون سے ایسے مراد سید کے ہمیشہ سے ایک بات بڑے واضح ہم ان کو کور کرتے ہوئے آئے تھے کہ ان کی ہمیشہ سے ان کی جو منہ سے جو بات نکلتی تھی وہ کیلکولیٹڈ ہوتی تھی، نہ وہ زیادہ ہوتی تھی نہ وہ کم ہوتی، جو چیز وہ بتانا چاہتے تھے وہ بتا بھی جاتے تھے، اور جو چیز پہ انہوں نے جب کور اپ کرنا ہوتا تھا تو وہ کور اپ بھی بڑے آسان طریقے سے وہ کر لیتے تھے۔ نواز شریف صاحب کا بھی اس کتاب میں جو ہے انہوں نے ہلکا سا جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ تو یہ تمام تر معاملات ہیں، سائفر اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس کتاب میں موجود ہیں، اور ایک کتاب جو ہے اس وقت مارکیٹ میں آ چکی ہے جس میں مراد سعید نے جو ہے جو کہ PTI والوں کا جو یہ ایک نیریٹو تھا، ان کا یہ بات تھی کہ جی آرمی چیف جو ہے وہ جو ہے ملک کا باپ ہوتا ہے، وہ بالکل ایسی چیز جو ہے انہوں نے اس کو دفن کر دیا ہے اس کتاب میں، اور یہ لکھا ہے کہ جی جو بشرا بی بی ہیں وہ بالکل ہم میری والدہ جیسی ہیں، اور اس کے علاوہ زمان پارک میں جو معاملات ہوئے اور جو سیکیورٹی ان سے لی گئی اور تمام جو ان پہ اٹیکس ہوئے، وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس مراد سعید کی کتاب میں ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی جو ہے چھوٹا سا ایک خلاصہ تھا جو کہ میں نے کہا کہ آپ کے جو ہے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کتاب میں جن پر الزامات ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا یہ واقعی یہ بیانات ہوئے تھے PM آفس میں، واقعی وزیر کو جو ہے جنرل باجوہ نے کافی ڈانٹ ٹپٹ کی تھی، اور جو فواد چودھری صاحب اور انوار الحق کاکڑ صاحب پر بھی جو باتیں جو الزامات ہیں، اور فواد چودھری پر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بیٹھے تھے تو مراد سعید نے کہا کہ فواد چودھری، جب میں نے کوئی ایسی بات کی تو فواد چودھری کہتے ہیں کہ مراد ہر کوئی تمہاری طرح مطلب کہ باغی یا مطلب کہ بلنٹ نہیں ہوتا، کچھ میرے جیسے اور شفقت صاحب جیسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام تر معاملات ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی اگلے کون سے PTI کے وزیر کی جو ہے وہ کتاب آتی ہے اور کب آتی ہے، اس کا انتظار رہے گا۔